ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے بوڑھے باپ کی شکایت کی۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باپ کو بلوایا۔ جب اس کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری شکایت کی ہے، وہ دل میں بہت رنجیدہ ہوا اور انتہائی دکھی ہوا، اور اسی کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چل پڑا۔ چونکہ عرب کی گٹھی میں شاعری تھی تو راستے میں دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑھتے ہوئے پہنچا۔ ادھر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچنے سے پہلے سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا معاملہ بعد میں سنیے گا، پہلے اس سے وہ اشعار سنے جو یہ دل میں کہتے ہوئے آ رہا تھا۔ جب وہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا معاملہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ اشعار سناؤ جو تم دل میں کہتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ آخر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ یہ سن کر رونے لگا کہ جو اشعار ابھی میری زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے، میرے اپنے کانوں نے بھی نہیں سنے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے وہ بھی سن لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا اشعار تھے، ہمیں بھی سناؤ۔ اس صحابی نے اشعار پڑھنا شروع کیے جنہیں سن کر پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر جذباتی کیفیت اور دکھی دل کے ساتھ دل میں ادا کیے گئے۔ ان اشعار کا اردو ترجمہ یہ ہے، اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن اسی وقت سے شروع ہو گئے تھے۔ تم روتے تھے تو ہم سو نہیں سکتے تھے، تم کھاتے نہیں تھے تو ہم بھی کھا نہیں سکتے تھے، تم بیمار ہو جاتے تو تجھے اٹھا کر ہم مارے مارے پھرتے تھے، کبھی کسی طبیب کے پاس تو کبھی کسی طبیب کے پاس کہ تجھے کچھ ہو نہ جائے، کہیں تم مر نہ جاؤ۔ حالانکہ موت الگ چیز ہے اور بیماری اور چیز ہے۔ پھر تمہیں گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں مل جائے، تمہیں سردی سے بچانے کے لیے میں نے بھاری بھرکم پتھر توڑے کہ میرے بیٹے کو سردی نہ لگے۔ جو کچھ کمایا تیرے لیے کمایا، جو کچھ بچایا تیرے لیے بچایا، تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور تم کڑیل جوان بن گئے ہو۔ پھر مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال لیے، لیکن تیرے اوپر بہار آ گئی، میں جھک گیا اور تم سیدھے ہو گئے۔ اب میری خواہش اور امید پوری ہوئی کہ تم ہرے بھرے ہو گئے ہو، سوچا کہ اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا، مگر یہ کیا ہوا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئیں، تم اس لہجے میں بات کرتے ہو کہ میرا سینہ پھٹ جاتا ہے، اس انداز سے تو کوئی اپنے نوکر سے بھی بات نہیں کرتا۔ میں نے اپنی ساری امیدیں چھوڑ دیں اور سمجھ گیا کہ میں تیرا باپ نہیں نوکر ہوں، نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے ہی دیتا ہے، تم مجھے نوکر سمجھ کے ہی مجھے روٹی دے دیا کرو۔ یہ اشعار سناتے سناتے بوڑھے باپ کی نظر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پہ پڑی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں اٹھے، اس کے بیٹے کو سختی کے ساتھ فرمایا، انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ قرآن مجید میں والدین کے ادب اور احترام کا حکم اللہ رب العالمین نے کچھ یوں دیا اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں
तो उन्हें उफ भी ना कहना और उन्हें झिड़कना भी नहीं, और उन दोनों के साथ बड़े अदब से बात किया करो और उन दोनों के लिए नरम दिली से आजी और इंकसारी के बाजू झुकाए रखो और अर्ज करते रहो, ऐ मेरे रब, उन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझे पाला था। अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत और फर्मा बरदारी की तौफीक अता फरमाए और हमें हमेशा उनका ताबेदार रखे। आमीन सुम आमीन।